بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ جو حمد و صلات کے بعد میں نے پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے. آج ہمارے سامنے یہی صورت ہے جس پر ہمیں ایک نگاہ ڈالنی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے کلام پاک کا علم اور اس کے بھرپور فوائد سے نوازے، اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل اور مصائب سے چھٹکارے کا ذریعہ بنائیں. یہ سورہ، جیسا کہ آپ نے سورہ، اس کا نام سورہ یونس ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، نبی تھے، ان کا اور ان کی قوم کا واقعہ دیگر کچھ واقعات کے ساتھ ذکر کیا، اور اس تناظر میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی قوم جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ ٹلا نہیں سوائے قوم یونس کے. یعنی یہ استثناء ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے احسان و کرم سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ یہ عذاب قوم یونس کو تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا، لیکن اسی درمیان قوم یونس کو توفیق ملی کہ انہوں نے اکٹھا ہو کر تمام قوم کے لوگ میدان میں جمع ہوئے، بال بچے، مرد عورتیں، بوڑھے جوان، چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں تک کہ ان کے یہاں جو جانور تھے، حیوانات تھے، انہیں بھی لے آئے اور بڑے اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی. اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب لمبی مدت تک انہیں سمجھایا، بجھایا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، ان کی بات تسلیم نہیں کی، تو بالآخر انہوں نے مایوس ہو کر بتایا کہ فلاں فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور اس دن سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے. قوم حضرت یونس علیہ السلام کو جانتی تھی اور سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی سچائی میں انہیں کوئی شک شبہ نہیں تھا. اب جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور عذاب بادل کی شکل میں ان پر منڈلاتا ہوا نظر آیا، امڑ آیا، تو وہ خوف زدہ ہوئے، ڈرے اور سب اکٹھا ہو کر اللہ کے جناب میں گڑ گڑانے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کے ایمان کو قبول کیا. یہ ایک استثناء ہے، اور اس استثناء میں اہم بات یہ ہے کہ قوم یونس پوری کی پوری ایمان سے سرشار ہوئی. یعنی گویا پچھلی قوموں میں ایک استثناء یہ ہے کہ پوری قوم اکٹھا اسلام قبول کر رہی ہے. یہ ایک فضیلت کی اور استثناء کی بات ہے. اس لیے اس فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا، اس قوم کا، اور اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا. یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس کی حکمت ربانی ہونے کے ذکر سے شروع ہوتی ہے حروف مقطعات کے بعد، اور اس کا خاتمہ بھی اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سے، آپ سے، مخاطبین سے، بندوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی وحی اور حکمت ربانیہ کی اتباع کی جائے. اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ آخر کی آیت ہے، اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حروف مقطعات کے بعد بتایا کہ یہ کتاب حکیم، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں.
اور اخیر میں کہا کہ اسی کی اتباع کی جائے اور صبر کیا جائے. دنیا کے جو نشیب و فراز ہیں اس میں صبر کر کے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا پر انحصار کیا جائے. نتیجہ بہتر ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ بہتر سے بہتر، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور جتنی بھی حکمت و دانائی کی بات ایک انسان سوچ سکتا ہے، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یا کوئی اور حکمت اور دانائی کی عقل و شعور کی بات کتنی بھی اونچی کرے، اللہ رب العالمین کی ذات حکیم ہے جس کی حکمت بالغہ ہے. لہٰذا اللہ کے کلام سے زیادہ حکمت والی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. کچھ لوگ عقلیت کی بنیاد پر اللہ کے کلام پر، اللہ کی شریعت پر جب اعتراض کرتے ہیں اور بظاہر لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور بہت اونچی ہے اور وہ ایسے نقطے سے شناسہ ہو گئے ہیں جو بڑے بڑے علماء جس کی نگاہ جہاں نہیں گئی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اگر اللہ کے کلام کے خلاف جا رہا ہے تو اس کی بات بظاہر کتنی ہی اچھی دکھائی دے رہی ہو، حقیقت میں وہ عقل و حکمت سے، دانش سے دور ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی بات اچھی لگ رہی ہو تو سچی بھی ہو. بعد میں ایسی بہت سی باتیں جو اچھی دکھائی دیتی تھیں، جب تحقیق کی گئی، غور کیا گیا تو وہ بیہودہ اور پھسپھسی باتیں نظر آئی. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یا محوری مضمون جو ہے اللہ حکیم کی قضاء و قدر پر ایمان لانا، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فیصلہ کیا، اس کائنات کے میں جو نظام مقرر کیا، چیزوں کی تقدیر متعین کی ہے، اس پر ایمان لایا جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے یہ جو ہے ایمان کے ارکان میں سے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید، ربوبیت، الوہیت کی بھرپور دلیلیں عطا فرمائی ہے. ایسی دلیلیں کہ اگر آپ مطالعہ کریں اور تھوڑا سا غور کریں تو کائنات کے جو مشاہد ہیں، ہمارے اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، اس کی روشنی میں ہمارا دل یہ گواہی دے گا، ہماری فطرت اس حقیقت کو قبول کرے گی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو بھی ہے، کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ آسمان زمین کی تخلیق اسی کے ہاتھوں ہے اور اسی کی قدرت کا حصہ ہے. میں نے آیت نمبر 3 تلاوت کی تھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا، شیخ دکتور ربی نے اپنی مجالس قرآن میں سورہ یونس پر گفتگو کرتے ہوئے اس آیت پر صرف تھوڑی سی بات کی سورہ توبہ کے ساتھ. چنانچہ یہ قرآن کا ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا پروردگار ہی وہ ذات ہے، تمہارا پالنہار پروردگار ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیوں اسی کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، تو بالکل فوراً جواب ملے گا کہ آسمان اور زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں جو بھی بستا ہے، جس علاقے میں جہاں رہتا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے تو آسمان دکھنا ہی دکھنا ہے، نیچے دیکھے تو زمین دکھنی دکھنی ہے. اور زمین سے کیا کچھ فوائد ہیں، یہاں گھر بن رہا ہے، یہاں وہ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، پیداوار ہے، درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، جیتا اسی پہ ہے، زندگی کے لیے دسترخوان بنا ہوا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے، سب کے لیے کافی نہیں بنا دیا؟ زندہ کے اعتبار زندہ ہے تب بھی، مر جائیں تب بھی. یہ زمین اتنی سخت نہیں ہے لوہے کی طرح یا کسی میٹل یا معدنیات کی طرح کہ اس میں کھودا نہ جا سکے، اس پہ جو ہے پیداوار نہ ہوگے، یہ پھٹ نہ سکے، عمارتیں نہ بنائی جا سکے. اور ایسی نرم بھی نہیں ہے کہ دلدلی ہو اور کوئی چیز رکھی جائے یا ہم چلیں تو اس میں دھنس جائیں، ہماری عمارتیں دھنس جائیں. اس کو سخت بنایا، چل پھر سکتے ہیں، اور ایسی بنایا کہ پھٹ کر اس میں سے درخت اگ سکتے ہیں، پودے نکل سکتے ہیں، کھود کر بنیادیں بنا کر عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں. زندہ ہیں تو ساری چیزیں اس پر مہیا ہے، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی. اور مر گئے تو اسی میں دفن ہو کر جو ہے لاش ٹھکانے لگ جاتی ہے. دفن کرنا مردے کا سب سے صحیح طریقہ دنیا میں مانا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اگرچہ بعض مذاہب میں جلانے وغیرہ کے طریقے ہیں، کہیں لاش کو لٹکا کر پرندوں کو کھلانے کا طریقہ ہے، لیکن یہ سب سے مہذب اور سب سے زیادہ فطری طریقہ نظر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کو کافی بنایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہر انسان کو، وہ شہر میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کیسا بھی ہو،
یہ چیز نظر آتی ہے، اور یہ چیز اسے اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ غور کرے کہ یہ آسمان کس نے بنایا؟ خود سے تو بن نہیں سکتا. دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا کہ بغیر بنانے والے کے بن جائے گی. تو آسمان ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. جہاں آپ جائیں تو اس کا سرا ہم کو دور ہی نظر آتا ہے. اتنا وسیع و عریض آسمان کون بنا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کب سے ہے؟ سارے لوگ تقریباً یہ مانتے ہیں کہ انسان تو ان آسمان و زمین کی پیدائش کے بہت بعد پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام پہلی مخلوق ہے. ابھی اس میں اسی آیت میں عرش کا ذکر ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی مخلوق اور دنیا کا اور مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اس سے کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک ہونے والی ساری باتوں کو لکھ. اور اس میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو بنایا اور جب پیدا کیا تو اس سے کہا لکھ. پھر اس کے بعد اس میں کہا کہ جب قیامت تک کی تقدیر لکھی گئی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس وقت عرش پانی پر تھا. تو عرش اور پانی، یہ پانی کیسا ہے، کتنا ہے، کیا ہے، یہ بھی وضاحت نہیں ہے. یہ عرش اور پانی، قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا لیکن عرش موجود تھا، پانی موجود تھا. اس کا مطلب یہ قلم سے بھی پہلے ہیں. اور ان دونوں کے بعد کائنات کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، جس کو حکم دے کر اللہ نے تقدیر لکھی. اور عرش کتنا وسیع و عریض ہے، روایتوں میں ہے اور مرفوعاً اور موقوفاً روایتیں ہیں کہ اگر آپ ایک کیا نام ہے، یہ زمین کو، اس دنیا کو، کیا ساتوں آسمان کو، معاف کیجیے، ساتوں آسمان کو، یہ اتنے بڑی مخلوق ہے، اگر اللہ کی کرسی پہ رکھیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اگر ساتوں آسمان کو اللہ کی کرسی میں رکھیں تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال میں، ڈھال جو جنگوں میں تلوار وغیرہ، نیزے وغیرہ کو روکنے کے لیے آڑ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو عربی میں جنہ کہتے ہیں. تو اس ڈھال میں ایک 7 انگوٹھیاں رکھنے کے جیسا ہوگا. 7 آسمان کو اگر کرسی میں رکھا جائے تو اس کی مثال سمجھانے کے لیے دی کہ جیسے ایک بڑی ڈھال میں 7 انگوٹھی رکھی جا رہی ہے. اور کرسی کو اگر عرش میں رکھا جائے، عرش عظیم میں، تو یہ عرش میں کرسی ایسے ہوگا جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پھینکی جا رہی ہے. عرش کتنا بڑا ہوگا، اور جس عرش کا مالک، جو عرش اتنا بڑا ہے، اس کا مالک کتنا بڑا ہوگا. انسان غور کرے، ہمارے ارد گرد میں یہ پیڑ پہاڑ پودے ہم سے اونچے ہیں، پہاڑ ہم سے بڑا ہے، ہم سوچتے ہیں پھر شہر اور بڑا ہے، پھر ریاست، پھر دنیا. پوری دنیا کتنی بڑی ہے، سمندر اس سے کئی گنا بڑے ہیں. یہ سب ملا کے سورج میں رکھے جائیں تو کتنے لاکھ دنیا سورج میں رکھ سکتے ہیں. ہاں، سائنس والے، جغرافی والے، فلکیات والے بتاتے ہیں. اور پھر سورج کتنا بڑا ہے، سورج سے بڑا ہماری کہکشاں میں، گلیکسی میں جو ایک دھوئیں کے جیسی لائن دکھتی ہے نا، اس کو کہکشاں کہتے ہیں، انگریزی میں گیلیکسی کہتے ہیں. یہ گیلیکسیز میں، ایک گیلیکسی میں کتنے ستارے ہیں آج تک کوئی گن نہیں سکا. ہمارا سورج اور اس کے ارد گرد عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، جو اس کے تابع سیارے کہلاتے ہیں، یہ سب ملا کے نقطے کی طرح ہے کائنات میں. اور سورج جو ہم سے، دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری کہکشاں میں ایسے ستارے ہیں، جیسے 2 کا نام میں نے پڑھا، کئی مرتبہ ذکر کیا، انٹارس، بیٹل گیز، کہ یہ 2 ایسے ستارے ہیں کہ اگر سورج کو ان میں رکھا جائے تو 6 کروڑ سورج ایک میں رکھا جا سکتا ہے. 6 کروڑ سورج ایک ستارے میں رکھا جا سکتا ہے. کتنی بڑی ہے. اب ایسے کتنے کہکشاں میں ستارے ہیں نہیں معلوم، کتنی کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں نہیں معلوم. کہتے ہیں 1996 میں یہ تحقیق ہوئی کہ نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہے. ہاں، وَلَقَدْ سورہ زاریات کی روایت ہے، خلقنا کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والی آیت ہے کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، کشادگی دے رہے ہیں. تو نئی کہکشائیں پر کتنی بڑی کائنات ہے، اور سب کو آسمان نے گھیرا ہے. کتنا بڑا آسمان ہے. اور ایسے 7 آسمان ہیں. یہ 7 آسمان کرسی میں رکھے جائیں تو 7 انگوٹھی ڈھال میں، ایک کرسی عرش میں رکھی جائے تو میدان میں ایک انگوٹھی. جب اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے، یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، تو اللہ کتنا بڑا مالک ہے، کیسی قدرت ہے. اور یہ 7 آسمان قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے.
اس کی تفصیل کسی اور موقع پر. فی الحال یہ کہ یہ آسمان اور زمین کھلی آنکھوں سے ہر انسان کو نظر آتا ہے اور دعوت غور و فکر دے رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت سنی کہ جب رسولوں کے قوموں نے جھٹلایا اور ان سے کہا رب العالمین کے بارے میں, تو اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے کیا کہا, افی اللہ شکن, اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو, فاطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. ارے آسمان اور زمین تو دیکھ رہے ہو نا, ان کے وجود میں تم کو کوئی شک ہے؟ جب یہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے تم کو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ ان کو کسی نے بنایا ہے. تو بنانے والا کون ہے؟ تمہارے معبودان. یہ آسمان زمین پہلے سے ہیں, یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے. جو تھا ہی نہیں وہ بنانے والا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ اپنے ابا کے پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اپنے ابا کے زمانے کے پیدا کی چیزوں کو بنانے والے یا کچھ کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ جس وقت آپ پیدا ہی نہیں ہوئے دنیا میں, اس وقت آپ نے کچھ کیا ہوگا؟ کر سکتے ہیں. تو یہ کائنات کے جتنے انسان ہیں بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر, حضرت آدم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے لوگ بعد میں پیدا ہوئے. آسمان زمین پہلے سے ہیں, ان سے پہلے سے. تو ان کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ جو ان سب چیزوں سے پہلے ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہی الاول ہے ہمیشہ سے, ساری چیزوں سے پہلے. اللہ کے اول ہونے کا اگر عقل سے بھی غور کرے دنیا تو اللہ کی توحید کا نشان, دلائل کھل کھل کے چیخ کے اس کو دعوت دیں گے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق مالک ایک ہے, اور وہ ایک اللہ ہی ہے, کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا, 7 میں کیوں نہیں, 5 میں کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر 5 یا 7 میں پیدا کرتا تب بھی یہ سوال رہتا. لہذا اللہ کی حکمت کاملہ کا جو تقاضا ہوا اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اور اس کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ وغیرہ میں ہے کہ 2 دن میں یہ, 2 دن میں یہ, 2 دن میں یہ. حدیثوں میں تذکرہ ہے پہلے دن سے یوم الاحد سے کیا پیدا کرنا شروع ہوا اور جمعہ تک پیدا کیا. ہاں, اسی کو یہودیوں نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ 6 دن اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن تھک گیا اس لیے آرام کیا, تو یوم السبت کو آرام کیا. یہ انہوں نے تحریف شدہ اپنی کتابوں میں لکھ مارا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, کہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن نے چھوا بھی نہیں, معمولی سی تھکن نے. کسی کو اگر تھکن آ جائے, تھکن کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدرت میں کمی ہے. مثال کے طور پہ آپ 50 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے اٹھا لیا. 60 کلو نہیں اٹھا سکتے تو آپ کی طاقت کم ہے, 60 کے لائق نہیں ہے. 50 اٹھا سکتے ہو, یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 50 اٹھا سکتے ہو, کتنی دیر اٹھا سکتے ہو؟ ابھی آپ فریش ہیں, طاقتور ہیں, آپ نے اٹھا لیا کہ دیکھیے میں 50 اٹھا سکتا ہوں. اب اٹھائے رکھیے, اٹھائے رکھیے, اٹھائے رکھیے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد کہ اب نہیں اٹھا سکتا, اب نہیں اٹھا جا رہا. مطلب یہ کہ جب 1 گھنٹہ پہلے آپ کی جو طاقت تھی 1 گھنٹہ بعد اب وہ نہیں رہی, تھکن آ گئی, قدرت میں کمی آ گئی, طاقت میں کمی آ گئی. اللہ رب العالمین کی طاقت قدرت کسی بھی خوبی میں ذرہ برابر, بال برابر, اس کا کروڑواں حصہ بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کی قدرت. اور جہاں تک 6 دن میں پیدا کرنا ہے, اللہ 1 لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, کن, تو وہ ہو جاتا ہے, تو وہ پیدا کر سکتا ہے. شیخ ربی نے اس نقطے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 6 دنوں میں, اب یہ بھی علماء نے کہا کہ وہ 6 دن کون سے ہیں, دنیا والا 6 دن یا بعد والا 6 دن, 1 دن کئی ہزار سال کا یا اتنے دنوں کا اتنے دنوں کا. قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے. 6 دن میں پیدا کیا, اب جو بھی مراد ہو 6 دن میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے, وہ کتنا لمبا بھی ہو. اب ایک چیز کہا کہ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب العالمین نے 6 دنوں میں بنایا, جبکہ وہ 1 دن میں بھی بنا سکتا تھا, 1 گھنٹے میں بھی بنا سکتا تھا. 6 دن میں کیوں بنایا؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ آپ کو, ہم کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو تمہل کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام ابھی آپ نے کیا اور دوسرے لمحے میں آپ کو نتیجہ مل جائے. یہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام اور عمل نے سبق دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر مستوی ہو گیا. استوا کا معنی ہوتا ہے رفع, ارتفع, قاما, قائم ہو گیا, بلند ہو گیا. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آسمان پر اللہ بیٹھا ہے,
نعوذ باللہ. ایک عقیدہ یاد رکھیے گا بچوں اور نوجوانوں سے بطور خاص ہمیشہ دماغ میں رکھیے گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق اللہ کے بارے میں اگر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے تو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اسماء و صفات اللہ کی ہم وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے. جو نہیں ہے نہیں کرتے. ہاں اگر کہیں وقت کا تقاضا ہے تو ایسے الفاظ بطور ترجمہ وضاحت استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی اللہ کے اسماء و صفات کی تشریح کر رہے ہیں, اس کو مفہوم کے طور پر بیان کر رہے ہیں. یہ ایک موٹے انداز میں نے ایک قاعدے کو بتایا اور بہت اہم ہے یہ. اس میں بڑے بڑے لوگ گروہ گمراہ ہو گئے. تو جہاں تک یہ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی شاید میں نے تذکرہ کیا کہ استوا علی العرش, اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ لفظ 6 7 یا 8 مرتبہ قرآن میں اسی تعبیر کے ساتھ آیا ہے. اور اللہ عرش پر ہے, اوپر ہے, سب کے اوپر ہے, ساری مخلوق کے اوپر ہے. تو اس کا ذکر کیا شیخ نے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنا کر, عرش کو بنا کر اس کے اوپر چلا گیا. معتزلہ کہتے ہیں کہ کان اللہ ولا عرش, اللہ تھا اور عرش نہیں تھا. عرش پیدا ہوا نا, مخلوق ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیدا نہیں ہوا تھا تو عرش نہیں تھا, مگر اللہ ہمیشہ سے ہے. تو معتزلہ عقل سے کہتے ہیں عرش تھا, اللہ تھا, عرش نہیں تھا. وہو الآن کما کان, اور اللہ ویسے ہی ہے, آپ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے بہت سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر عرش پر مستوی ہے تو کیا اللہ اس کا محتاج ہو گیا؟ عرش پر مستوی ہے تو کیا اللہ گر گیا؟ جیسے ہم یہاں کرسی میں بیٹھے ہیں تو میں کرسی میں گر گیا, اس مسجد کے ہال میں بیٹھے ہیں تو اس میں گر گیا, تو اللہ تعالیٰ گر گیا تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا, عرش بڑا ہو جائے گا. اس طرح کے عقلی استحالات پیدا کیے. ایسے ہی ہمارے ہاں جب لوگ, میں نے بھی کہا نا, دانشور لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم عقلی بات کر رہے ہیں. عقل نہیں, کڈنی ہے اس کی, تیر مارتے ہیں. اب اس کے جوابات اگر میں دینے جاؤں تو لمبی بات ہوگی. ایک دم شارٹ میں اہل علم نے, ہمارے علماء سلف نے اس کا بہت بھرپور ہر جگہ جواب دیا. اللہ رب العالمین کے اوپر ہونے سے اس بات کی ضرورت, یا اس بات عقلی طور سے یہ ضروری نہیں ہے کہ نیچے والے کا سہارا ہو تبھی اوپر ہوگا. آسمان زمین کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آسمان اوپر ہونے کے لیے زمین کا محتاج ہے کیا؟ کوئی ٹیکا, کوئی ستون, کوئی بنیاد اس کو ٹیکا دے رہی ہے کہ نہ دیا جائے تو آسمان گر پڑے گا؟ نہیں. اللہ رب العالمین کو بھی اس طرح کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اگرچہ وہ عرش سب کے اوپر ہے لیکن اپنے نیچے کی ساری کائنات کو سنبھالتا ہے. القیوم ہے, الصمد ہے. وہ اوپر رہ کے بھی بے نیاز ہے. اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ نیچے والی چیز کو, اگر کسی چیز کو نیچے اور کوئی چیز اوپر ہو تو یہ کہیں کہ وہ زیادہ بڑی ہو جائے گی جو نیچے ہے. سوال ہی نہیں. جیسے میں نے دنیا اور آسمان کی مثال دی, ایسے 10 مثالیں دی ہے سلف نے. میں ایک دے کے سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ دنیا بڑی ہے یا آسمان بڑا ہے؟ ابھی ہم نے تفسیرہ پڑھا, کتنا بڑا ہے آسمان, اور آسمان کے اوپر عرش ہے, اور عرش کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر عرش ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس دنیا سے آسمان 500 سال کے فاصلے پہ ہے. کون سی رفتار سے یہ بتایا نہیں, 500 سال کے فاصلے پہ ہے. اب ہم کو بھی 2 ستارے ایک دم قریب جو دنیا سے ننگی آنکھ سے دکھتے ہیں, فلکیات والے بتاتے ہیں کہ ایک ستارے اور دوسرے ستارے کے درمیان جو ہم کو 2-4 ہاتھ کا فاصلہ دکھ رہا ہے, اگر وہاں جا کے ناپیں گے نا تو کئی 100 نوری سالوں کا فرق ہے. نوری سال مطلب روشنی کا سال, روشنی کا سال مطلب جو کرنٹ ہے, روشنی ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 2,86,000 میل کا سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 2,86,000 گزرتی ہے یہ بجلی. یہ سال بھر میں جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ 1 نوری سال ہے. 2 ستارے جو ہم کو یہاں سے 2 ہاتھ پہ دکھائی دیتے ہیں, ان کے اندر کتنے نوری سال کا فاصلہ ہے. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان ستاروں کے درمیان مطلب کتنا فاصلہ ہے, غور کیجئے. تو اب یہاں سے 500 سال کا فاصلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا, تو جس اعتبار سے بھی کہا ہو, زمین سے آسمان 500 سال کا فاصلہ, آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا فاصلہ, اس سے ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, اور 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر, اور کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر. اور اہل علم نے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سریر الملک. عرش کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے, سریر الملک, بادشاہ کا تخت. جیسے تخت کے آگے پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے, موضع القدمین, تو ایسے ہی کرسی ہے.
تو کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور ہماری دل کی دھڑکنوں کو، آوازوں کو سنتا ہے، چونٹی کی چال کو سنتا ہے، کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے. ہر آواز کو، ہر آواز کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، وہ پانی کے اندر ہو، چٹان کے اندر ہو، درختوں کی ہو، پتوں کی ہو، آپ کی ہو، میری ہو، چپ کے کوئی دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، تیز سے قرآن پڑھ رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا نعرہ بلند کر رہا ہے مؤذن، ساری آوازوں کو سن رہا ہے. کیسی قدرت ہے. رحمان عرش پر مستوی ہے. میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں خاص طور سے عقیدے کی ایک بحث، اور اس تناظر میں اس لیے یہ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کم و بیش 1000 دلیلیں ہیں، 1000 قرآن و حدیث سے. فطرت کی بھی دلیل ہے، عقل کی بھی دلیل ہے، قرآن حدیث کی 1000 سے زیادہ. تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع اور اتفاق ہے. لیکن کچھ لوگ یہ نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر ہے، اور یہ جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ لوگ انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے صوفی، حنفی جو اشعریت اور ماتریدیت کے قائل ہیں، جہمیت کا اثر ہے ان کے ہاں، وہ بھی اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے. ان کے یہاں بھی بڑی کھلے طور سے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ابھی میری یہ کلپ بھیجی کسی نے، ہمارے عظیم صاحب ناندیڑ کے ہیں. ہاں، ان کے ناندیڑ میں واقعہ ہوا تھا، دیوبند کے مفتی صاحب آئے تھے، بحث ہوئی، اسٹیج پہ کہا کہ کیا سوال کیا کہ کیا غیر مسلم جس مورتی کو پوجتا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے؟ تو انہوں نے غصے میں کہا ہے کہ مورتی کیا، اللہ ہر جگہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے جو قرآن حدیث کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، علم قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ خصوصی طور سے ہے. اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اور حفاظت بھی ساتھ ہوتی ہے. علم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، کافر ہو، مومن ہو، سب ہو. مومنین، متقی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد بھی ہے. ذات کے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، تو کہا میں نے ایک غلطی کی ہے، مجھے اس کا اندیشہ لگ رہا ہے. تو کہا کہ ڈرو نہیں، تم دونوں جاؤ، انی معکما، یہ قرآن کا جملہ ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا کیسے ساتھ ہوں؟ قرآن نے کہا اسمع و ارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، کائنات میں عرش پر مستوی ہوتے ہوئے پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے. ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ جو حرکت کرتا ہے اس کے علم میں، اس کے حکم کے تابع رہتا ہے. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ کائنات کا نظام وہ چل رہا ہے، اس کی ایسی قدرت ہے، ایسا کمال ہے، عظمت ہے، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. تو اب اس کے سامنے کوئی بھی پرمار کے بول دے کہ فلاں کو تو یہ دے دے، فلاں کو جہنم میں مت ڈال، میں فلاں کی سفارش کر رہا ہوں، تو اولاد نہیں دے رہا ہے، دے. کوئی سفارش اس طرح دنیا کی طرح کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ اس کے پاس کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا الا من بعد اذن، سوائے اس کی اجازت کے بعد. اللہ کے پاس دنیا کی طرح سفارشیں نہیں ہوگی جیسا مشرکین سمجھتے تھے، جیسا قبر پوجے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے پاس شفاعت کا حق بھی اللہ کے پاس ہے. جس کو اجازت دے گا کہ آپ سفارش کیجئے وہی کر پائے گا، اور جس کے لیے کہے گا کہ اس کے لیے کیجئے اسی کے لیے کر پائے گا. نہ کوئی خود سے کرے گا اور نہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے کر پائے گا. اگر اجازت ملی بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو لہب کے لیے، ابو طالب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم کو اپنے باپ آزر کے لیے نہیں ملے گی، کیونکہ شرک پہ مرے ہیں. تو جس کے لیے ملے گی اسی کے لیے سفارش کر پائیں گے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، ساری چیزوں کا دیکھ بھال کر رہا ہے. فاعبدوہ، تو صرف اسی کی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے امر تعبدی کو بجا نہ لاؤ، جھکو نہیں، اللہ کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ایک آیت کی میں نے تشریح کی. آگے ہم اس کے مضامین کا سرسری سے ذکر کریں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے جو مظاہر ہیں، آسمان، زمین، پیڑ پودے، رات اور دن کی گردش، یہ مظاہر، یہ انسانی فطرت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی الوہیت خاص ہے. حقیقت الوہیت اور توحید الوہیت کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو ذات نظام چلا رہی ہے
وہی عبادت کے لائق ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے, اور بھی کئی آیتیں ہیں. اسی طریقے سے مشاہد الاحداث والتجارب التي يعيشها العباد, ہماری زندگی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور انسان جن تجربات سے گزرتا ہے, بندے جو تجربات کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی توحید کا اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کی دلالت, کائنات کی چیزیں جو ہمیں بتا رہی ہیں, یہ جو رہنمائی کر رہی ہیں, جو دلیلیں بن رہی ہیں, ہم یا انسان اس سے غفلت برتتا ہے, اس کی دلالت پر نظر نہیں ڈالتا. آیت نمبر 12 سے لے کر 21 تک مثال کے طور پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَائِمًا, کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, کھڑے رہ کے بھی, بیٹھ کے بھی, لیٹے لیٹے بھی, اپنے پہلو کے بل بھی. اور جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ نے آگے اسی آیت میں کہا کہ ایسا بن جاتا ہے انسان کہ گویا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی اور اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. ناشکرا بن جاتا ہے, دنیا میں غافل ہو جاتا ہے, اللہ کا انعام احسان ملتا ہے بلا دیتا ہے. یہ اور پھر دوسری آیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ, آپ آیتوں کو پڑھیے. یہ انسان کے اپنے تجربات, واقعات, حادثات ہیں. اگر انسان ان پر غور کرے تو اپنی اوقات اور حیثیت معلوم پڑے گی, رب العالمین کی قدرت کاملہ, اور انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم ہر حال میں, ہر معاملے میں اللہ کی محتاج ہیں. لہذا اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, اس کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرانا چاہیے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اجمالی طور پر اور ایک تفصیلی طور پر پچھلی امتوں میں جو لوگ جھٹلانے والے گزرے ہیں, اللہ کو, اس کے رسولوں کو, اس کی نشانیوں کو مانا نہیں, ایمان نہیں لائے, تو ان کے کیا انجام ہوئے, کس طرح سے انہوں نے اپنی برائیوں اور گناہوں اور سرکشیوں کا خمیازہ بھگتا, اس کی مثال دی گئی ہے. اور لوگوں کو آج کی زندگی میں قرآن کے مخاطبین اس زمانے میں آج اور قیامت تک ان کو اس کی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ بھی وہی روش اختیار کرو گے, اگر جھٹلاؤ گے اللہ کو, قرآن کو, رسول کو نہیں مانو گے, اتراؤ گے, تو کچھ دن اچھل کود مل جائے. فرعون, حامان, نمرود اور بہت سے لوگ گزرے, ان کا جو انجام ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا. جس طرح 1000 سال پہلے زہر کھانے سے آدمی مرتا تھا, آج اگر زہر کھائے تو صحت اچھی بنے گی, ایسا نہیں ہے. جس طرح شہد کی تاثیر 100 سال, 200 سال, 500 سال پہلے جو تھی آج بھی وہی ہے, ایسے ہی آپ کے, ہمارے انسانوں کے اعمال کے نتائج کا بھی معاملہ ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم, صالح اور شعیب علیہ السلام کی قوم, اسی طرح وہ فرعون اور بنی اسرائیل کی حرکتوں کا جو انجام ہوا, فرعون کا جو انجام ہوا, ان کے گناہوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارا انجام اچھا ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ فرعون نے ظلم کیا تھا, فرعونیت کی تھی, اور آج ہم لوگوں کے گھروں پر ظلمن بلڈوزر چلائیں گے, بے گناہوں پر ظلم کریں گے, ان کی جان مال سے, عزتوں سے کھیلیں گے, بے ایمانی کریں گے, جھٹلائیں گے, اللہ کے گھر کو توڑ کر شرک کا مرکز بنائیں گے اور بچ جائے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر چاول بونے سے آم پیدا نہیں ہوتا تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا؟ آپ برا عمل کریں اور اچھا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون قدرت کے خلاف. یہ انسان جیسے مادی چیزوں میں دیکھ رہا ہے, مانوی چیزوں میں بھی اللہ کا قانون اپنا کام کر رہا ہے. اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, ہم نے آپ سے پہلے کی نسلوں کو, بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا. لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم بالبينات, اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے. وما كانوا ليؤمنوا, لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں, ماننا ہی نہیں تھا. ماننا ہی, میرے بھائیوں, ان چیزوں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بھی آنا ہے, تکبر ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. کون ہے جس میں عیب نہیں ہے؟ کون ہے جو کبھی نہ کبھی یا مختلف موقعوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا؟ ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, کتنی غفلتوں میں ہیں. تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں, کتنے غفلت میں رہتے ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اور رمضان اس کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے. لہٰذا جیسے یہ کہہ رہے کہ وہ ایمان نہیں, ایسے ہمارا معاملہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بری عادت ہے, کوئی برائی کی ہے, ایک رشتہ دار سے بات چیت بند ہے, آنا جانا بند ہے, تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, چھوڑ رکھا ہے. کوئی کتنا بھی سمجھائے. کسی کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہے, چھوڑ رکھا ہے, سدھرتے ہی نہیں.
اس کو سیدھا کرتے ہی نہیں ہیں، ماننے ہی کو تیار نہیں. یہ کافروں کے جیسی روش ہے، اگرچہ ہم کافر نہ ہوں لیکن روش ان کے جیسی ہے کہ اللہ کی نصیحت آ رہی ہے، بات آ رہی ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کتنی ایسی باتیں ہیں انا کا مسئلہ بنا کے میں اپنے نفس کی بات مان رہا ہوں، اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مان رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے اختلاف میں بھی یہ بات نظر آتی ہے. معاف کر دیں، صلح کر لیں، غلطی کو نظر انداز کر دیں، اپنی غلطی کو مان کے معافی مانگ لیں، تصفیہ کر لیں. یہ ساری تعلیمات ہم کو یہی سکھاتی ہیں. ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو مجمل اجمالی طور پر یہ سورہ مبارکہ انسانوں کی بڑی تعداد جو دنیا میں رہتی ہے اس کی مشکل کو حل کرتی ہے، اور ان کے بہت سارے سوالوں کا یہ سورہ مبارکہ جواب دیتی ہے، اور ان کے شکوک و شبہات کا علاج کرتی ہے. انسان کے ذہن میں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، اگر سورہ یونس کے مضامین کو غور سے پڑھے تو ان شکوک و شبہات کا علاج ہوگا. اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے ثواب و عقاب پر. اور یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ملے گا اس کو اس صورت کے ذریعے سے؟ یہ صورت اس کو دعوت دیتی ہے کہ کائنات میں غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کائنات بنائی ہے ہر جگہ حکمت ہے. تو جب بنانے والا اتنی حکمت والا ہے تو کوئی کام بیکار کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کام ایسا کیسے کر سکتا ہے جس میں حکمت نہ ہو؟ کتنی زبردست اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس میں باریک تدابیر ہیں. اور جب آدمی اس طرح غور کرے گا تو نتیجے تک پہنچے گا اور حقیقت تک پہنچے گا. اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ حکیم ہے، وہ کوئی کام لغو، بیکار اور ایسا نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. اور اللہ رب العالمین کے جتنے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، بہت غور سے سنیے کہ جتنے بھی افعال ہیں، جب وہ حکیم ہے تو اس کے سارے کام، اور اسی طریقے سے اس نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، جن جن چیزوں سے منع کیا، وہ سب کے سب حکمت کی بنیاد پر دیا ہے. اللہ نے ہم سے کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ کرو، داڑھی رکھو، اس میں ہمارے لیے حکمت ہے، فائدہ ہے. اللہ نے کہا ہے یہ نہ کرو، سود مت کھاؤ، تو آپ کو لگتا ہے کہ سود سے ترقی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے منع کیا ہے نا، تو اس سے ترقی مل ہی نہیں سکتی. یہ یقین ہونا چاہیے ایک بندہ مومن، اور ہوتا یہی ہے چاہے مانے نہیں آدمی. تو یہ یقین کرے گا بندہ کہ جس طرح کائنات کی تخلیق میں حکمت ہے. اپنے وجود میں دیکھیے، چھوٹی سی آنکھ، ہمارے بال، ہماری انگلیاں، ہمارے جسم کے اندر اور باہر. سائنس والے سے پوچھیے، میڈیکل فزیکل کنڈیشن کو جاننے والے، کہ ایک چھوٹے چھوٹے پارٹ کا کیسا کیسا حکیمانہ کام ہے. کتنی چھوٹی چیز کتنے زبردست کام انجام دیتی ہے. ایک چیز نہ ہو تو کیا کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہمارے دانتوں کا نظام، ہمارے آنکھ کا دیکھنے کا سسٹم، کان کا نظام، حیرت انگیز. ہم اپنے آپ میں غور کریں تو حیرت کریں گے. تو جس ذات نے اس کو بنایا وہ کتنی حکیم ہے، کتنی قدرت والی ہے. اور جو قدرت والی ذات ہے، جب وہ حکم دے گا قرآن میں، حدیث میں، تو کیا اس میں کوئی خامی ہوگی؟ یا اس سے بہتر دنیا کا کوئی انسان، کوئی دانشور، کوئی مفکر سوچ کر اس سے بہتر نظم قانون نظام بنا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کے دوسرے لوگ جتنے بھی غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان ہی کیا، اگر اس طریقے سے غور کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی احکم الحاکمین ہے. سارے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. اس کے جتنے قوانین ہیں، دنیا کے سارے دانشور مل کر بھی اس کے جیسا قانون بنا نہیں سکتے، اور یہ تجربات سے بھی بار بار ثابت ہوا ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو کفار مشرکین ناجائز اور شرکیہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھتے تھے، اور آج ہمارے ہاں قبر پرست وسیلہ کے نام پر شفاعت سفارشی سمجھ کر دوسروں کو، غیر اللہ کو، اولیاء صالحین کو، مردہ ہیں، غائب ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، اس کا بہترین رد ہے. میں صرف سرسری طور سے اس کا ذکر کروں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریم، اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 18 میں ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے، پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نفع بھی. عبادت کوئی کسی کی کیوں کرتا ہے؟ اس سے مانگتا ہے مجھ کو نقصان سے بچا دے، فلاں فلاں فائدے کی چیز دے دے. وہ دے سکتا ہے. جب ہم جو دعا مانگ رہے ہیں تو اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. دعا میں عبادت اسی لیے ہے دعا کہ بندہ تذلل اختیار کر رہا ہے، عاجزی اختیار کر رہا ہے. مانگ رہا ہے مطلب یہ کہ میں محتاج ہوں، اور جس سے مانگ رہا ہے مطلب یہ کہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ دے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ سن سکتا ہو. سنے گا جبھی تو جواب دے گا، اور جواب دینے کی، دعا قبول کرنے کی طاقت رکھے گا جب تو کرے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ پوچھتے پکارتے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے.
اب کون ہے یہ؟ دیوی دیوتا کے نام پر، پتھر، درخت، اولیاء، صالحین، انبیاء، سب ہیں، سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ غنی ہے. یہ دیکھیے قرآن میں میں نے بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ لوگ موٹے طور سے بھی پڑھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الدعا پڑھیے، ہر مسلک کے لوگوں کی دعائیں ہیں، نبی دعائیں، نبی کی دعائیں، نبی کی دعائیں چھاپ رہے ہیں کہ نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو وسیلہ لگاؤ، سفارشی بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بتایا؟ کہیں نہیں بتایا. کچھ جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی، جھوٹی حدیث ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب آپ بلا رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے یہاں بھیک مانگنے آیا، آپ کے یہاں بھیک مانگنا ہے کہ مجھ کو جو ہے بھوکا ہوں، 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کھانا دے دو. آپ اس سے بولیں گے ٹھیک ہے پہلے مجھ کو 1 لاکھ روپیہ دے. سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ کے گھر پہ جو ایک وقت کا 2 لقمہ کھانا مانگنے آیا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، کھانا دے دو، آپ اس سے یہ شرط رکھو گے کہ ٹھیک ہے میں کھانا دے دیتا ہوں، 1-2 لاکھ روپیہ مجھے قرضہ ہی دے دو، مانگو گے؟ عقل کہتی ہے. عجیب لگ رہا ہے نا، بے تکا سوال لگ رہا ہے نا میرا جی، کیا الٹی سیدھی بات کر رہا ہے. مشرک ایسی بے تک کی حرکت کر رہا ہے کہ جو خود بھیک مانگ رہا ہے، جس کو خود کھانے کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے کہ آپ سے ہی سوال کر رہا ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کامن سینس سے جان سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا تو بھوکا رہتا کیا؟ نہیں رہتا نا. حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، اولاد مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، حضرت یحییٰ کو مانگا نا. تو نبی خود اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں لوگ پیر صاحب کی، ولی صاحب کی قبر پہ جا رہے ہیں کہ اب اولاد دے دو. تو ان کے پاس جو ہے ہی نہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے اور آپ مانگ رہے ہو. یہاں فقیر بھی تو انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں. آپ کہیں گے پوری مثال نہیں بیٹھتی، صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہم سے مقابلہ نہیں ہے. ہم دینے والے کی حیثیت سے جو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرح نہیں ہے. لیکن یہ کامنلی سمجھنے کے لیے کہ جو آدمی خود محتاج ہے یا جس کے پاس جو نہیں ہے وہ دے سکتا ہے کیا؟ عربی کا محاورہ ہے فاقد الشیء لا یعطیہ. کوئی گم پانے والا شخص، کسی کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ دے نہیں سکتا. تو میرے پاس جو ہے نہیں میں دے سکتا ہوں کیا؟ وہی اللہ سمجھا رہا ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، بادشاہت اس کی ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ کائنات میں ایک ذرے کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بلکہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا مالک بھی کوئی نہیں ہے جن کو تم پکارتے، کوئی نہیں ہے. تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو دے کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ پکارتے ان کو ہیں جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان. پھر کیوں پکار رہے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے نقل کیا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ جن کو ہم پوج رہے پکار رہے ہیں، جن بتوں کو یا قبر والوں کو پاس جا رہے ہیں نا، یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، سفارش کریں گے. اس کا رد جو اللہ نے کیا، عقل سے آدمی، یہاں ہمارے یہاں لوگ بحث کرتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے سیکریٹری کی ضرورت پڑتی ہے، کمپنی کے مینیجر کے پاس جانے کے لیے اس کے سیکریٹری کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاؤ گے کیا؟ کہیے ہاں ڈائریکٹ جائیں گے. ہاں مینیجر ہم سے دور ہے، بادشاہ مجھ کو نہیں پہچانتا، وزیر اعظم کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اللہ ایسا ہے کیا جیسا کہ بادشاہ ہے دنیا کا؟ دنیا کا بادشاہ مجھے نہیں پہچانتا، میرے گھر میں کیا حال ہے نہیں جانتا، میں کتنے قرضے میں ہوں، میرے گھر میں کون بیمار ہے، اولاد ہے کہ نہیں ہے، کھانا پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ کو نہیں پتا، لیکن مالک الملک کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ہاں تو دونوں ایک جیسے کیسے ہوئے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو عقل کی دلیل کہاں ٹھہری آپ کی؟ بادشاہ دور ہے، اللہ دور ہے کیا علم کے اعتبار سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے کے احکامات بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں تم سے سوال کرے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار اور دعا کو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس میں یہ نہیں بتایا کہ نبیوں کی سنتا ہوں، عام آدمی کی نہیں سنتا، ولیوں کی سنتا ہوں، عوام کی نہیں سنتا. ہاں اور سارے مومنین اللہ کے ولی ہیں، ابھی اسی سورے میں ہے. تو غور کیجئے، اللہ نے کہا کہ میں قریب ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ بادشاہ کی طرح دور ہے، وسیلہ لگانا پڑے گا.
ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات کو جانتا ہوں. اسی آیت اسی صورت میں ہے کہ آسمان اور زمین کی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی اوجھل نہیں ہے, ایک ذرے کے برابر. وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے حقائق کیا ہیں, بادشاہ کو نہیں معلوم, کمپنی کے مالک کو نہیں معلوم کہ میں اس کے پاس کام کرنے گیا ہوں, میرے اندر کیا صلاحیت ایبلٹی ہے, میں کتنا ایماندار ہوں, کتنا بے ایمان ہوں. پوچھتا ہے وہ دوسروں سے. اللہ کو تو یہ ہم جس قبر پہ جا رہے ہیں وہ بابا بتائیں گے کہ اللہ کو کہ اے اللہ یہ میرا پیر میرا مرید ہے, میری قبر پہ آتا ہے, اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, اس کو کھانا دے دے, روزی دے دے. اللہ کو نہیں معلوم ہے, بابا بتائیں گے. اللہ کو نہیں پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں ہے, یہ سفارشی بتائیں گے. وہی بات آگے اللہ نے سوال کیا. قل, دو جواب, اس جواب کا دو معنی, ایک تو جو میں بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک دوسرا معنی. اللہ نے آگے کہا کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں, تو آپ کہیے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض. آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو آسمان اور زمین میں اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو نہیں معلوم ہے, تم بتا رہے ہو. اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کا کوئی شریک ہے, اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں, تم اللہ کو خبر دے رہے ہو. اللہ نے کہا سبحانہ, وہ پاک ہے, بالا ہے, وتعالی اور برتر ہے, اس سے اما یشرکون, جو یہ شرک کر رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں شرک ہے, اللہ اس سے پاک اور برتر. اللہ کو ضرورت نہیں ہے بچولیوں کی, کسی سفارشی کے بتانے کی کہ وہ بتائے کہ فلاں فاقے سے ہے, فلاں ضرورت مند ہے, فلاں اس بات کا حقدار ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. ہاں, چنانچہ اس میں اس سفارش کا رد ہوا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کے 4 اوصاف بیان کیے. ہر وصف پر ایک لمبی لمبی کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں, الناس کہا مسلمان غیر مسلم سب کو, کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت آ گئی ہے. واعظ اور نصیحت ایسی بات کو کہتے ہیں جس سے انسان کو شوق پیدا ہو, دل کو جھنجھوڑے, وہ چاہے رغبت دلا کے ہو یا ڈر پیدا کر کے ہو. تو تمہارے مطلب قرآن ہمارے لیے موعظت ہے. ہاں, وشفاء لما فی الصدور, اور جو کچھ سینے میں ہے اس کا علاج ہے, شفا ہے. یعنی ہمارے سینوں میں کفر, شرک, نفاق اور دنیا داری کی جو گندگیاں ہو سکتی ہے, قرآن اس کا علاج کرتا ہے. میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں صاحب کتاب نے لکھا کہ قرآن دلوں کی شفا ہے, اور شہد کے بارے میں اللہ نے کہا فیہ شفاء للناس, کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہاں, چنانچہ قرآن دلوں کی شفا ہے اور شہد جسم کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بیماریاں دی تو دونوں کا علاج بھی دیا. یہ اس کی ربوبیت کاملہ کا حصہ ہے, اس کی رحمت انعام ہے. لیکن غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو کہا کہ نفس قرآن شفا ہے. ہاں, قرآن کہا کہ وہ شفاء, یہ خود قرآن شفا ہے, لیکن شہد کے بارے میں کہا کہ اس میں شفا ہے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ کسی کا بذات خود شفا ہونا اور کسی کے اندر شفا ہونا دونوں میں فرق ہے. اس کا بذات خود شفا ہونا زیادہ بلیغ اور اہم ہے. قرآن خود شفا ہے, ڈائریکٹ شفا ہے. شہد کے لیے آپ کو الگ الگ نسخے اور نہ جانے کیا کیا استعمال کریں گے. ویسے قرآن کا بھی شفائی نسخہ استعمال کرنے کے لیے اس کے آداب قرآن و حدیث نے جو بتائے ہیں اسی کو استعمال کرنا چاہیے. اب قرآن کو شفا کہہ دیا اور ایک رقیہ والا اس کا نمبر نکالتا ہے, نمبر لے کے تعویذ بناتا ہے, آپ کو پہنا دیتا ہے, کہتا ہے قرآن. یہ رسول نے نہیں بتایا, یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایسا بہت سارا کھلواڑ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن ہدایت ہے, مطلب آپ قرآن سے ہٹ گئے تو ہدایت سے ہٹ گئے. قرآن کے علاوہ جو ہے, اس کے خلاف جو ہے, وہ سب گمراہی ہے, باطل ہے. اسی طرح قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن سے کوئی دور ہے تو وہ رحمت سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نبی کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں اپنے نفس کا, اپنی ذات کا مالک ہوں, اختیار رکھتا ہوں, نہ اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا کوئی مالک ہوں, نہ کسی نفع کا, مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. کفار و مشرکین کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ عذاب آئے گا, تو ٹھیک ہے وہ وعدہ لے آؤ. تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیں عذاب لے آئیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو تمہارا کیسے رہ سکتا ہوں. کتنی صاف دلیل ہے توحید کی کہ رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین سے کہا گیا آپ یہ اعلان کر دیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے, کس کو پوجے پکارے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. چنانچہ دوسری آیت وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء, کہ تمہارے پروردگار سے زمین میں اور نہ آسمان میں
کوئی ذرہ برابر چیز بھی اوجھل نہیں ہوتی. غور کیجیے, اللہ کے علم کامل, علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کا عقیدہ بندے میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ سدھرے گا. اسی لیے قرآن کا کوئی پیج, کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے, رقیب ہے, شہید ہے, اس سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے, وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے, وہ ہر چیز پر نگراں ہے. ایسی بات نہ ملتی ہو جو اللہ کے علم کا اس بات کرتی ہے. یہاں بھی کہا کہ آسمان کی اور زمین کی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے غافل نہیں ہے. اس کی مثال علامہ شنقیطی نے دی کہ اگر کوئی آدمی دربار میں جائے, بادشاہ کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کوئی غلطی کرنے والے کو بہت سخت سزا دیتا ہے, اور بادشاہ کے بازو میں یا آس پاس میں اس کی ملکہ یا شہزادی بیٹھی ہوئی ہو, اور وہ آدمی اپنے کام سے جائے, تو کیا وہ بادشاہ کو دیکھتے ہوئے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی بیوی سے یا اس کی بیٹی سے بدتمیزی کر سکتا ہے, چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایسے ہی اگر ہم کو یہ پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اور وہ ذو انتقام ہے, ناراض ہو گیا تو ہم کو تباہ و برباد کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ عقیدہ اگر ہمارا مضبوط ہوگا اللہ کے علم کے تعلق سے, تو ہم گناہ نہیں کریں گے, کر لیں گے تو فوراً پچھتائیں گے, توبہ کریں گے. یہی بات یہاں بیان کی انہوں نے, اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے. اس آیت میں ایک چیز اور اشارے کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے پڑھا, یہاں کتاب میں نہیں ہے, تو کہا کہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور اس سے چھوٹا یا اس سے کوئی بڑا ہو, ذرے سے برابر. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ سائنس والے ہیں یہاں کوئی؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, وہ ایٹم. ہاں, دھوپ کی روشنی جیسے اگر کہیں سوراخ سے آ رہی ہے تو اس میں جو چمکتا ہوا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا نظر آتا ہے, اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں سائنس والے ایک چیز کو ایٹم کہتے ہیں. ایٹم کسے کہتے ہیں؟ ایسا جز, کسی چیز کا وہ آخری ٹکڑا جس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا, الیکٹران نیوٹران پر مشتمل, اور اگر اس کو توڑ دیا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے. ہاں, کہتے ہیں جو بم دھماکہ کرتا ہے وہ الیکٹران نیوٹران کو توڑا جاتا ہے. اب وہ سائنس والے کیسے ہوتا ہے وہ جانے. تو بہرحال یہ جو ذرہ اور ایٹم ہے, ایٹم اس زمانے میں کہ انسان, سائنس والے ہوں, جغرافی والے ہوں, کوئی بھی ہو, ان کو نہیں پتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز اگر کوئی ہے اور نہ اس سے کوئی بڑی, وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, وہ بھی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. تقدیر میں دماغ کام نہیں کرے گا ہمارا. ہوا کے جو ذرات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے, وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا سن لو, جان لو, اللہ کے جو اولیاء ہیں, ولی کی جمع اولیاء, دوست, ان پر کوئی خوف, دکھ آنے والا خوف مستقبل سے ہوتا ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں. ماضی کا جو نقصان ہوتا ہے اس پر آدمی کو غم ہوتا ہے. اللہ کے اولیاء کو یہ نہیں ہوتا. دنیا سے جا رہے ہیں تو جو چھوٹ رہا ہے اس کا غم نہیں ہوتا, جو سامنے ہے اس کے لیے خوف نہیں ہوتا. فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں. چنانچہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے اولیاء کی یہ دو خصوصیت ہے. اور اگلی آیت کون ہے اللہ کے ولی, یہ بتا رہی ہے اسی کا ٹکڑا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ یہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. نوٹ کیجئے, دماغ میں رکھیے, ہندوستان پاکستان کے ماحول میں یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو متقی پرہیزگار اور ایمان والے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کا ولی اگر کسی سے پوچھیے پبلک تو کون ہوگا؟ کس کو بولیں گے ولی؟ جو کرامت کھیلے, جس کے ہاتھ سے کرامت کا مظاہرہ ہو, عام لوگوں سے ہٹ کر جو کوئی خرق عادت چیز کو پیش کرے. کرامت کا مظاہرہ کرنا یہ عقیدے میں ہمارے تمام اہل سنت اہل حق کا عقیدہ ہے. حنفی شافعی مالکی جو پرانے سب ہیں, سب کا وہی عقیدہ ہے کہ کرامت یا معجزہ ولی یا اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ نوٹ کیجئے. یعنی ایک ولی چاہے کہ میں جب چاہوں جو کرامت ہے ظاہر کر دوں, نہیں کر سکتا, اس کے اختیار میں نہیں ہے. نبی چاہے کہ میں جب چاہوں کوئی معجزہ دکھا دوں, نہیں دکھا سکتا. یہ قرآن میں ہے جگہ جگہ. کیا آپ کہہ دیجئے کہ جو نشانیاں تم مانگ رہے میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو دکھائے گا. اور ہمارے یہاں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ اتنے پہنچے ہوئے جب انسان ہیں تو جب چاہیں گے, اگر جوش میں آ گئے تو یہ کر دیں گے, پہاڑ کو الٹ کے پھینک دیں گے, دریا کو کھینچ لیں گے, سانس الٹی لیں گے تو آپ کا جو ہے حسین ساگر اس کے پیٹ میں آ جائے گا. یہ میں ہوائی بات یا ایسی اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, ایسا معنی نہیں ہے. ولی جو ہوتا ہے جتنا
سمجھ لیجئے کہ جو متقی پرہیزگار کہتے ہیں، جتنا متقی اتنا بڑا ولی. اور ایک ہی آدمی کے اندر اللہ کے ولی کی صفات بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کے دشمن کی بھی، عدو کی بھی. جتنا نیک ہے، ایمان ہے، اتنا ولایت ہے، اور جتنی برائی ہے اتنا دشمنی ہے. ہاں، ایک چور، اس کو ایسے سمجھیے، علامہ ابن تیمیہ نے یہ مثال دی جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک چور نے چوری کی، مسلمان ہے، اسلامی حکومت ہے، چور نے چوری کی تو ثابت ہو گیا اسلامی عدالت میں کہ اس نے چوری کی، تو کیا سزا ہے اس کی؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا پہنچے سے، ہے نا، ٹھیک ہے. تو چوری کرنے کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اسی قاضی کو، اسی حکومت کو یہ پتہ چلے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ اس کے گھر کھانا پہنچائے گی بیت المال سے. یہ ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ وہ مسلمان ہے، اس کا جو حق ہے بحیثیت اس حکومت میں رہنے والے کے بھی اور بحیثیت مسلمان کے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ محتاج ہے تو آپ کو مدد کرنی چاہیے. بھوکا ہے، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. تو آپ جواب دیں گے کہ وہ تو چور تھا، اس کو کیوں کھلاتا میرا پڑوسی؟ بھوکا تھا نا، کھلانا تھا، وہ چور تھا، غیر مسلم تھا. یہ بحث نہیں ہے. آپ کھا کے سو گئے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو جو کھلانا ہے وہ اس کا حق ہے، وہ دوستی کا اہل ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو اچھی طرح سمجھیں. تو ولایت تقوی کے مترادف ہے. جو متقی اور اس میں درجات ہیں، اعلیٰ درجے کے مقربین جو کہلاتے ہیں، اور بیچ کے درجے کے مقتصدین جو کہلاتے ہیں، درمیانی. ایسے ہی ولیوں کا درجہ ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی والا ہے. اچھی طرح لکھیے. علامہ ابن تیمیہ نے بہت تفصیل سے لکھا، میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو ولی بنایا جاتا ہے جو دیندار نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. کرے ارے ان کو ضرورت نہیں ہے، شریعت کے مکلف نہیں ہے، آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتے. چاول کے نیچے کا سالہ نہیں دکھتا، جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا. ہاں، بلی ہکال رہے ہیں مکہ سے یہاں بیٹھے بیٹھے. ہاں، ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک الصلاۃ و ملکت ایمانکم کہتے تھے. جب تک آپ جا سکتے تھے ٹیک لگا کے مسجد میں گئے، نہیں جا سکتے تھے اٹھے 4 مرتبہ کہ میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں، پانی لاؤ، غسل کیا، اٹھنے لگے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر کہا، پھر اٹھنے لگے بے ہوش ہو گئے نہانے کے بعد 4 مرتبہ. یہ کون سے پیر بابا ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے درجے کے ہو گئے کہ اوپر سے نماز ساکت ہو گئی؟ اللہ کے نبی آخری وقت میں بھی مسجد جانا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ساکت نہیں ہوئی. ہاں، تو ساکت نہیں ہوتی. جو یہ کہتا ہے جھوٹا ہے، فریبی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، کھلا کھلا جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، اس کو چھوڑنے والا ہے، تو اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. امام لیث بن سعد کا ایک قول ہے، امام شافعی نے اس میں ایک جملہ بڑھایا اور میں اس میں ایک جملہ بڑھاتا ہوں. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، ان کے مقابلے کا نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ بڑھاتا ہوں. امام لیث بن سعد نے کہا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مخالف ہو، اس کے اندر کوئی گناہ اور فحاشی کھلے طور پہ پائی جاتی ہو، تو چاہے ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے، وہ رحمان کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے. امام شافعی کو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ حضرت لیث بن سعد یہ کہتے ہیں، تو امام شافعی نے کہا کہ وہ سچ کہتے ہیں لیکن کم کہتے ہیں، اور بولنا چاہیے کہ وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے یا آگ میں بیٹھا ہو، اگر سنت رسول کا مخالف ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس سے کہہ دو کہ تو رحمان کا نہیں، شیطان کا ولی ہے. اور میں اس میں ایک جملہ بڑھاتا ہوں کہ چاہے وہ کرامت کھیلے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، یا کرامت کھیلے، ایسا کوئی کر نہیں سکتا. لیکن ہمارے یہاں جس طریقے سے لوگ بزرگوں باباؤں کو بیان کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روز بولنا چاہیے ہمارے یہاں ہندوستان میں، کہ دکانیں چل رہی ہیں شرک کی اس بنیاد پر کہ فلاں بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی قبر پہ جاؤ گے تو یہ بن جائے گی، بگڑی بن جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، اولاد مل جائے گی، تمہارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. یہ بتانا چاہیے. ان کے اختیار میں جب زندہ تھے تو نہیں تھے، زندہ تھے تو بے اولاد تھے، اولاد مانگ رہے تھے اللہ سے، مرنے کے بعد آپ کو دے دیں گے. کون سا شعور ہے؟ ابھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، سننے والے ماننے والے کہیں گے دیکھو گستاخی کر رہے ہیں. کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ ہر چیز کو، ہر جگہ، ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ قرآن سکھا رہا ہے.
تو اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو متقی، پرہیزگار اور ایمان والے ہیں۔ اگر کوئی متقی اور پرہیزگار، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی شریعت کا مخالف ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا، ہمارا کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کو رد کر رہا ہے۔ متقیوں کی جو صفات ہے، ابھی بار بار آپ نے دروس میں سنا کیا کیا بتائی گئی ہے، ایمان ہو، ارکان ایمان اور کیا ہے مبادئ ایمان پر عمل کرنے والے ہوں، اخلاقیات پر۔ اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہے کوئی، اور آپ اس کو اللہ کا ولی مان رہے ہو، تو آپ قرآن کی اس آیت کو رد کر رہے ہو کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ولی وہ ہے جو متقی اور ایمان والا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ جو متقی نہیں ہے وہ بھی ولی ہے، تو آپ قرآن کا رد کر رہے ہیں۔ ہاں، آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، آخری دو بات کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور شیخ ابن عثیمین نے اس سے جو بات بتائی وہ آج لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو، آپ کی طرف ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے، اگر اس بارے میں آپ کسی شک میں مبتلا ہیں، کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، تو ان لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے جو آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی۔ شیخ صالح نے، شیخ ابن عثیمین نے اس آیت سے بڑا پیارا ایک مسئلہ بیان کیا کہ اس آیت سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ اگر آپ کو دین کے کسی معاملے میں شک شبہ، کوئی خلجان پیدا ہو کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر ایسا خلجان پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ معتبر اہل علم کی طرف رجوع کرے، علماء کی طرف رجوع کرے۔ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو میں نہیں مانتا، ایسا نہیں، اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ ہر شخص کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے۔ آخری بات جو قرآن کی ایک آیت نقل کر کے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، جس کا تذکرہ کل جمعہ کے خطبے میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں کہا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ بھی ہے۔ احسان ایک اللہ کے ساتھ ہے کہ آپ عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں تو کم سے کم یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان سب سے اعلیٰ، اور جانوروں تک سے احسان کرنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ احسان، بندوں کے ساتھ احسان، جو ایسا کرے گا، احسان نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ نے کسی سے 100 روپیہ قرضہ لیا، 100 روپیہ اس کا حق ہے، آپ نے 100 روپیہ دیا تو یہ عدل ہوا، انصاف ہوا کہ حقدار کو حق دیا، اور آپ نے خوش ہو کر اپنے طور سے، پہلے سے طے ہوتا تو سود ہو جاتا، آپ نے 110 روپیہ دے دیا کہ یہ 100 اور 10 میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تو یہ احسان ہوا کہ آپ نے جو حق ہے اس سے بڑھ کر دیا۔ میں سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے احسان کیا، ہاں، ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ بھلائی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن آگے یہ بتانا چاہے وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور قیامت کے دن ان کے چہرے کو نہ سیاہی ان کے چہرے پر چھائے گی، کالا پن چھائے گا، اور نہ ہی ذلت اور رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہاں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث میں موجود ہے، یہ آیت پڑھی اور آپ نے کہا کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا الحسنہ، اس سے مراد جنت ہے، اور اس میں جو کہا زیادہ، اس سے مراد النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ کے وجہ کریم، چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے کی نعمت ہے جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم کو اپنی طاقت کے مطابق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔